السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عویز راجپوت اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا یہ پوڈ کاسٹ کا چینل جو ہے، یہاں پر میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں اور لوگ انٹرویو وغیرہ بھی کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ملک کی حالت کیا چل رہے ہیں اور ہمارے ملک میں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس اس حوالے سے بھی سوال جواب آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے، اس کا کیا ہوگا، یہ چل رہا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس سوال جواب آتے ہیں، تو آج میں آپ کو سب وہ مکس کر کے جتنے بھی ہمارے پاس سوال جواب آئے تھے میرے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، ٹک ٹاک پر، جو بھی مجھ سے سوال پوچھے گئے تھے میں نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ان سب کا جواب دوں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہم یوتھ پولیٹکس میں تو آنا چاہتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے کہ ہمارا کیریئر خراب نہ ہو جائے، کیا سیاست صرف امیر لوگوں کا کھیل ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو ایسے دوں گا کہ آپ نے صحیح بولا کہ ابھی تو امیر لوگوں کا کھیل ہے، وہ اس لیے ابھی امیر لوگوں کا کھیل ہے کیونکہ آپ ابھی جیسے یوتھ جو آگے نہیں آ رہی، پیچھے ہٹی ہوئی، اس ڈر کی وجہ سے ہمارا کیریئر خراب نہ ہو جائے۔ کہ آپ کا کیریئر خراب کیوں ہوگا، میں آپ کو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ کو ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم آئیں گے سیاست میں، ہمارا نام بدنام نہ ہو جائے، ہم ملک کے لیے کام کریں گے تو نام اس کا بدنام ہوتا ہے جو ملک کو لوٹنے آتا ہے، ملک کو نقصان پہنچانے آتا ہے۔ آپ ملک کے لیے کام کرنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو ایک پہچان دی ہے اپنی، وہ پی ٹی آئی، عمران خان بھی آپ کو جانتے ہیں کہ عمران خان یوتھ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری یوتھ آگے، کیونکہ آپ جتنا جانتے ہیں ملک جو آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں یہ پریشانی ہے، ہم اس کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انسان کی ایک چیز سوچ نہیں ہوتی، آپ کے دماغ میں کچھ سوچ ہوگی کہ میں ملک کے لیے یہ کروں گا، یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، کوئی سوچے گا میں ہاسپٹل کے کروں گا، کوئی بولے گا میں کرپشن کے لیے کام کروں گا، سب کے دماغ میں ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھے بھی اپنے ساتھ ساتھ اور سیاست میں بھی کام کرتے رہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرتے رہیں، اپنی آواز کو بلند کریں، بتائیں کہ ملک میں یہ چل رہا ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، تو آپ کے ہمیں پتہ چلے کہ آپ کام کر رہے ہیں، کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں۔ ابھی تو سب سے زیادہ آپ نے پتہ ہے دیکھا ہے کہ ہماری پی ٹی آئی پہ کتنی مشکلات سے گزر رہی ہے، لیکن ہم ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے بہت سارے کام کروا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ سوچ کے کہ میرا کیریئر برباد ہو جائے گا، کیریئر برباد نہیں ہوتا سیاست میں، ہم بھی نوجوان ہیں، ہم بھی سیاست میں کام کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، یہ سوال بہت اچھا ہے جو سب پوچھتے ہیں مجھ سے، پی ٹی آئی نے ہمیشہ نوکری کے بجائے کاروبار کی بات کی ہے، لیکن آج کل کے حالات میں ایک عام نوجوان اپنا کام کیسے شروع کرے جب اتنی پریشانیاں چل رہی ہیں ملک میں؟ اس کا جواب میں آپ کو ایسے دوں گا کہ اب ہم نے جو بولتے ہیں کہ نوکری کے بجائے کاروبار کرے، تو کاروبار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نوکری کرنے والے جن کا پیسے نہیں ہیں وہ بھی اپنا کاروبار سٹارٹ کریں۔ کاروبار سے یہ ہوتا ہے اگر 10 بندے ہیں، 100 بندے، اس میں سے 10 لوگ کاروبار کھول لیں گے، جو آگے 90 بندے بچتے ہیں ان کو بھی جاب مل جائے گی۔ کس طرح سے ہوگا؟ جیسے آپ میں سے 100 لوگ ہیں، اس میں 10 لوگوں کے پیسے ہیں، باقی 90 کے پاس نہیں ہیں۔ ایک نے کاروبار کھولا، وہ اس نے کاروبار اپنا بڑا کرا تو وہ اپنے پاس بندے رکھے گا، اسے 5 سے 10 لوگوں کو نوکری دے دی، تو ٹوٹل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 11 لوگ اس کے پاس ہو گئے، 11 لوگ ادھر ہو گئے۔ اب جیسے جیسے جو بزنس کھولتے رہے وہ اپنے پاس بندے رکھتے رہے گا، تو اس سے کاروبار اور بڑھتا ہے اور جابیں پھیلتی ہیں، نوکری نکلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نوکری کتنی مشکل ہو گئی ہمارے لیے، کہ جو صرف جان پہچان والوں کی لگتی ہے، آپ لوگ کی بہت زیادہ مشکلوں سے لگتی ہے۔ جب آپ اپنا کاروبار کھولیں گے، جس میں جو کھول سکتے ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں کاروبار کھولنے کی، اس سے اور بھی نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ جب وہ آپ کے پاس جاب کریں گے تو ان کی بھی نوکری لگ گئی ہے اور آپ کا کاروبار بھی چل گیا، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو نا نوکری کی بجائے کاروبار کی بات کرتے ہیں کہ اپنا کاروبار کھولیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے، اگر ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایک پالیسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں غدار سمجھا جائے گا؟ اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا، غدار بالکل بھی نہیں سمجھا نہیں جائے گا اگر آپ کے پاس دلیل ہے، کیونکہ عمران خان نے ہمیں بات کرنے کا بتایا گیا ہے، بات کرنے کا سکھا ہے کہ بات کرو، جواب مانگو، جواب لو کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم پارٹی میں شامل ہیں تو ہم کسی کے خلاف نہیں بول سکتے، ہم اپنے لوگوں کے خلاف بھی بول سکتے ہیں۔ اگر کام نہیں کر رہا ہوگا، ٹھیک نہیں ہو رہا ہوگا، تو یہ ہم بولیں گے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، یہ کام ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کو بات کرنے کا حق ہے، آپ کو سوال اٹھانے کا حق ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے پارٹی میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا اپنا ہی کوئی بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، تو اس سے آپ جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہوا نہیں ہوا، آپ کی وضاحت ہونی چاہیے تاکہ ہم آپ کو پوری طریقے سے اس کا جواب دے سکیں کہ یہ کام ہوا ہی نہیں ہوا، یا یہ اتنا لیٹ کیوں ہے، یا کس وجہ سے ابھی نہیں ہو رہا۔ آپ کو جواب مانگنے کا حق ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں اور ہم جواب دینے کے لیے آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سوال بھی آیا، اس کا بھی آپ کو میں جواب دیتا ہوں۔ یوتھ سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے لیکن گراؤنڈ پر تبدیلی کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا صرف ٹویٹ کرنے سے ملک بدل جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا بھی کہنا صحیح ہے، اور اس کی ایک وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ ٹویٹس کرنے سے اور سوشل میڈیا پہ کام کرنے سے یہ نظر آتا ہے کہ پارٹی کتنی ایکٹیو ہے، ہمارے ممبر کتنے ایکٹیو ہیں، ملک میں کتنا کام چل رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے۔ آپ کے بولنے سے ہی آواز اٹھتی ہے نا،
جب آپ بولتے ہیں تو اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ ملک میں غلط ہو رہا ہے تو اور بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں. اور یوتھ کو چاہیے سوشل میڈیا پہ تو ایکٹیو رہے, اس کے علاوہ ووٹ پر بھی, کیمپوں پر بھی نظر ہے, جب ووٹنگ کو وہاں پر بھی نظر ہے کہ ان کی وجہ سے ہی تبدیلی آتی ہے اور ووٹ سے ہی مقدر بدلتا ہے. جب آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ ووٹ ڈالنے نہیں گئے, آپ ووٹ ڈالیں, آپ نہ بتائیں کہ یہ پارٹی ملک کے لیے کام کر سکتی تاکہ اس پارٹی کو موقع ملے. ایسے تو موقع نہیں ملتا, ان کو موقع مل جاتا ہے جو ملک کے لیے کام ہی نہیں کرتے. موقع ان کو ملنا چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہی کام کر سکتی, یہی ملک کو بچا سکتی ہے. ایک اور سوال آیا, یہ بھی سوال بہت اچھا ہے. ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم ہمیں آج کے ماڈرن دنیا کے لیے تیار نہیں کر رہا, پی ٹی آئی کے پاس کیا پلان ہے؟ اب اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا, پلان تو ہمارے بہت ہیں, بہت سارے ہمیں کام کرنا ہے ملک کے لیے, کیونکہ آپ نے دیکھا کتنا نظام بگڑا ہوا ہے, ہر جگہ نظام بگڑا ہوا ہے, کوئی ایک نظام نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ٹھیک چل رہا ہو. جدھر اٹھا کے دیکھ لیں, اب آپ جابوں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ سفارش چلتی ہے, آپ ہاسپٹل جاتے ہیں وہاں پر بھی سفارش چلتی ہے, کوئی ایک کام نہیں ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا, ہر جگہ سفارش چلتی ہے, رشوت چلتی ہے, یہی کام ملک میں ہو رہا ہے. ملک بالکل بگڑ چکا ہے. اب آپ نے جیسے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے پوچھا ہے, اس کا آپ کو جواب دے دوں. انشاءاللہ بہت جلد ہم آئی ٹی اسکل بھی اسٹارٹ کریں گے اپنے خود کے پلیٹ فارم سے. وہ آپ کے آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ ہم نے کہاں اسٹارٹ کرا ہے, کیونکہ ہمیں ڈگری ہولڈر یوتھ پیدا نہیں کرنی ہے, ہمیں اسکل والی یوتھ پیدا کرنی ہے جو آگے چل کے مقابلہ کر سکے, جو کام کر سکے. کیونکہ ڈگری ہونے سے تو آپ کو کچھ نہیں ملتا, آپ کو آخر میں کیا سوال ہوتا ہے آپ کے پاس اسکلس کیا ہے. تو اسکلس ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے, اس لیے ہم اس کے لیے بہت زیادہ جلد اس پہ کام چل رہا ہے. جیسے اسٹارٹ ہوگا ہم آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اپڈیٹ کر دیں گے. ایک بہت اچھا سوال ہے جو ہر کوئی پوچھتا ہے لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دیتا, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. پاکستان کے ٹیلنٹ انجینئر ڈاکٹر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ یہاں رک بھی نہیں رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو ہمارے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب ان کو نظام نہیں ملے گا, رولز آف لا نہیں ملے گا یہاں پر, ان کے کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے, ان کو جابیں نہیں ملیں گی, ان کو دبایا جائے گا, تو ہر کوئی ملک چھوڑ کے جائے گا. ملک نہیں, میں بولوں گا اپنا گھر چھوڑ کے جائے گا. اب جب آپ کے کام یہاں ہو رہے ہوں گے, ایسا نظام عمران خان لے کر آئیں گے کہ ملک پورا تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں پر اپنا, جب آپ کو یہاں پر ساری سہولت ملیں گی تو آپ اپنا گھر کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ کون اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے یہ بندہ. اس لیے اس کو نظام کو تبدیل کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. آپ نے دیکھا ہے ابھی گورنمنٹ جو چل رہی ہے اس نے کیا نظام کر دیا, کیا بول کر آئی تھی, کیا کرا ہے, اور اس کا جواب ہم پوچھتے ہیں انہیں کے لوگوں سے, انہیں کے ووٹر سے, تو خاموش ہوتے ہیں, کوئی ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا. ایک اور سوال آیا, اس کا بھی جواب دیتا ہے. ایک عام نوجوان کو لگتا ہے کہ قانون صرف کمزور کے لیے ہے, پی ٹی آئی اس نظام کو بدلنے کے لیے کیا کرے گی؟ اس کا جواب میں آپ کو ایسے دوں گا, آپ نے جو بولا ہے کہ جو کمزور کے لیے قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے, اس کا نظام انشاءاللہ بہت جلد بدلیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے عدلیہ آزاد ہو. ہماری جو تحریک ہے اس کا نام انصاف ہے, کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کریں تو ہم انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. ایسا نظام جہاں پہ ہر کسی کو انصاف ملے, غریب کے لیے اور امیر کے لیے ایک قانون, دونوں کو برابر نظر سے دیکھا جائے. جب برابر نظر سے دیکھا جائے گا تو ایک قانون ہوگا, اور یہ نظام ہم ہی قائم کر سکتے ہیں. جب تک بڑے چور نہیں پکڑے جائیں گے, جب تک بڑے چور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے ملک کا نظام ایسے چل رہے گا کہ غریب کا قانون بالکل ختم ہے, اور جو پیسے والا ہے اس کا قانون, ہر چیز اس کی مرضی ہے یہاں پر چلتی ہے. جو غریب ہوگا اس کو بالکل دبا دیا جائے گا, اور جو امیر ہوگا اس کو بالکل بھی دبایا نہیں جائے گا. یہی ہمارے ملک کا قانون ہے. ایک اور سوال ہے, اس کا بھی جواب دیتے ہیں. آپ کی پارٹی میں فیمیل یوتھ کا کیا رول ہے؟ کیا انہیں صرف جلسوں تک محدود رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہماری پارٹی ہے جس نے خواتین کو عزت دی ہے, خواتین یوتھ کو عزت دی ہے. وہ سوشل میڈیا سے لے کر اسمبلی تک ہمارے لیے لیڈ کر رہی ہیں, ملک کے لیے بات کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کتنی خواتین ایکٹیو ہیں, جلسوں میں بھی آپ کو وہ نظر آئیں گی, میٹنگس میں آپ کو وہ نظر آئیں گی, اس کے علاوہ اسمبلی میں آپ کو نظر آئیں گی. وہ ملک کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ پہلی واحد جماعت ہے جس نے خواتین کو عزت دی ہے, آگے لے کر آئے کہ آپ بھی ملک کے لیے کام کریں. ہمارا سیاست جماعت کوئی بکی ہوئی نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو آپ آئیں گے, آپ پیسے والے نہیں ہیں تو آپ پیچھے چلے جائیں گے. ایک سوال اور کرا ہے, میرا پرسنل سوال کرا ہے. آپ خود ینگ لیڈر ہیں, آپ نے اس سفر میں سب سے بڑی کیا قربانی دی ہے؟ کہ ہم نے سب سے بڑی قربانی یہ دی ہے کہ ہم نے اپنا وقت دیا, اپنا ٹائم دیا, اپنی پرسنل لائف جو ہوتی ہے, ہم یہاں پہ اپنے ٹائم دے رہے ہیں, کیمرے کے سامنے ٹائم دے رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ ٹائم دے رہے ہیں. سب سے بڑا وقت ہم نے یہ دیا, سب سے بڑی قربانی ہم نے یہ دی ہے. اس کے علاوہ جو ہم لوگ, میں خود جب اپنے نوجوانوں کا مستقبل دیکھتا ہوں تو یہ قربانی بھی بہت زیادہ چھوٹی مجھے لگتی ہے. اگر مقصد بڑا ہو تو تھکاوٹ بھی بالکل نہیں ہوتی,
تو ہمیں ڈٹے رہنا ہے، آپ نے بھی ڈٹے رہنا ہے، جیسے ہم ڈٹے ہیں، ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں ہم لوگ، گراؤنڈ میں بھی ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیسا ایکٹیو چل رہا ہے، آپ بھی ایسے ہی ایکٹیو ہو جائیں، ملک کے لیے کام کریں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، جب جلسے جلوس ہوں تو وہاں پہ بھرپور شرکت کرا کریں۔ ایک اور سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، پرانے اور نئے پاکستان میں یوتھ کے لیے سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلے یوتھ مایوس تھی، سوئی رہتی تھی، اس کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ملک کے لیے کیا کرنا ہے، ملک کیسے چلے گا، اس کو لگتا تھا جو بڑے آدمی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے سے ملک کو وہی چلا سکتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے آپ کو شعور دیا ہے، عمران خان نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ بھی ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، نوجوانی ملک کو لے کے چلتی ہے، پہلے آپ سوچتے نہیں تھے، اب آپ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب مانگتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو ہیں، سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ کو ایکٹیو کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بڑے لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے والے لوگ، یہی نہیں، آپ بھی ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ آگے بڑھیں، اپنا ٹیلنٹ دکھائیں، آپ بنا ہے ملک کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو ہیں، ہم گراؤنڈ میں اتنے ایکٹیو ہیں، پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو کیسے اجاگر کیا ہے، اور پی ٹی آئی نے ہی یوتھ کو سب سے پہلے آگے لے کر ہے کہ یوتھ ہمارے ملک کے لیے کام کرے گی۔ ایک اور سوال بہت اچھا آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف اپوزیشن پر الزام لگاتی ہے، کیا آپ نے پارٹی کے اندر احتساب کیا؟ اس کا جواب ہے، بالکل احتساب کیا ہے۔ عمران خان نے بولا سب سے پہلے اوپر سے شروع ہوگا احتساب، پھر نیچے جائے گا۔ ہم نے اپنی ہی گورنمنٹ میں اپنے ہی منسٹر کو ہٹایا تھا، جب اس پہ سوال اٹھا تو ہم نے جواب دیا کہ اس سے سب سے اوپر پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بندہ ہے، یہ آپ کا بندہ ہے، ملک کے لیے کام کرنا، ملک کو برباد نہیں کرنا، ملک کو بنانا ہے، کیونکہ ملک کو تو لوٹنے سب آتے ہیں، ملک میں کام کرنے کے لیے بہت ہی کم لوگ آتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، لاسٹ سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اگر پی ٹی آئی پاور میں آتی ہے تو بھی ایک 20 سال کے لڑکے کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ بہت اچھا سوال ہے، اس کا تو جواب بھی بہت اچھا ہے۔ اس سے اپنی جاب کے لیے سفارش نہیں لگانی پڑے گی، اس سے کاروبار کھولنے کے لیے رشوت نہیں دینی پڑے گی، اس سے اپنے حق کے لیے کسی طاقتور انسان کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، ان سب سے وہ بچ جائے گا، اس کی جاب بھی آسانی سے لگے گی، اس کا کاروبار بھی آسانی سے کھلے گا بغیر رشوت دیے، اور جاب جو اس کی لگے گی بغیر سفارش کے لگے گی، سفارش وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی اسے کہ اسے فون کروانا ہے، ادھر جانا ہے، آرام سے اس کی جاب لگ جائے گی۔ اور جب اس پہ کوئی مشکلات آئے گی، مشکل وقت آئے گا، تو اس کو کسی ظالم کے آگے، کسی طاقتور انسان کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، وہ سینے تان کے بات کر سکتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور یہ غلط جگہ پر ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔